کے بعد پروگرام میں خیر مقدم جی چوہدری صاحب کا سوال تھا زبیر صاحب آپ تک پہنچ گیا ہوگا ذرا جواب دیجئے اس کا. جی بڑا اچھا سوال تھا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 1-1.5 سال دیکھیں اپریل مئی 2025 میں ہم نے ہندوستان کو زبردست شکست دی اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا اور ٹرمپ نے تو اتنی تعریفیں کی کہ وہ ابھی تک کر رہے ہیں, پتہ نہیں 100-200 دفعہ بول چکے ہیں. پاکستان کے لیے جذبات بھی ان کے اچھے زبردست ہمیں نظر آئے اور ہمارا اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہوا اس دوران, سب چیزیں اچھی ہوئیں. ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی ہم نے اور اس کو بھی ریکگنائز کیا. پاکستان ایز اے کی میجر پلیئر یورپین یونین سے لے کے ہر کنٹری نے ریکگنائز کیا, مڈل ایسٹرن کنٹریز نے. اس سب کے بعد محسن نقوی صاحب کا بیان آتا ہے کہ زمین بوس ہو گیا, سسٹم کولیپس کر گیا. اس کے بعد آیا نا, تو یہ محمد زبیر نے تو نہیں کہا, اور انہوں نے کہا یہ ساری فتوحات کے بعد کہا کہ یہ سسٹم ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا. تو ان کا کہنے کا مطلب, مجھے لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ یار آپ محسن نقوی کی تعریف کر رہے ہیں. دا پوائنٹ دیٹ محسن نقوی, مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا تھا. واٹ ہی از سیئنگ از, جو میں ہمیشہ سے آپ اپنے انٹرنل سسٹمز کو فکس نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ ریسیپٹیو ہے دنیا, ریسیپٹیو دنیا نہیں ہے. وہ ڈیفنس معاملات میں ریسیپٹیو ہوگی, بٹ باقی جو چودھری صاحب کا سوال ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے کیا ان کی آسانیوں کے لیے ریسیپٹیو ہے, نہیں ہے. تو کیا ریسیپٹیو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, کیا پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے. سو نتھنگ آف دیٹ از ہیپننگ. سو دا ریالٹی از, جو اگین میں کہوں گا, جو محسن نقوی نے بھی کہا ہے کہ کولیپس کر گیا اور ڈیلیور نہیں کر سکتا, اگلے 10 سال بھی نہیں کر سکتا, 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو نہیں کر سکتا, وچ مینس کہ یو ہیو ٹو فکس یور اون سسٹمس. انہوں نے تو ایک چیز کی نشاندہی کی ہے اور میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. پاکستان کے مسائل حل ہوں گے when you will have an educated population, when you will have a healthy population. جی ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اب اس کے اندر ایک تو بات ہوئی تھی پورے سسٹم کی, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں صرف اس پہ مرکز کی حکومت پہ جو کہ نون لیگ کی ہے. پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے اور بلاول نے اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی. آپ نے خود ہی کہا کہ وہ چونکہ خان صاحب ایبسنٹ ہیں تو ان کے وہ اپنے آپ کو وہ قصہ پارینہ ان کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہر جگہ رہی, یعنی کہ اگر جس بھی طرح سے حکومت کو جو بھی نام دیں, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جب حکومت میں ان کے ساتھ شریک ہوئے تھے تو اس وقت بھی پتا تھا کہ کس طریقے سے حکومت بنی ان کے بقول. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس کا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, ان کا اصل مقصد کیا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر سسٹم کی بات ہوتی ہے تو اس سسٹم میں تمام جماعتیں ہیں جن کی جہاں جہاں حکومتیں آتے ہیں, اس میں سندھ میں بھی جو ڈیلیوری ہو رہی ہے اس کی بھی بات ہوگی, کے پی میں جس طرح سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے, سب کی بات ہو رہی ہے نا, اور سب کی پرفارمنسز کا ایک جائزہ لیا جا صاحب میرا بھی ایک جملہ لے لیں. جی سر لیتے ہیں سر, لیٹ می فنش. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اسی میں ایڈ کر لینا, کر لیجئے گا سر, لیٹ می فنش, پھر آپ ایڈ کر لینا اس میں. کیا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت دونوں جماعتوں کا, جیسے یہ فرماتے ہیں طاہیات قائد صاحب کا, کیا ان کا مقصد ہے مریم کے لیے گارنٹیز لینا, کیا زرداری صاحب کا مقصد ہے بلاول کے لیے گارنٹیز لینا, یا پھر عوام کی فیسیلیٹیشن؟ چوہدری صاحب آپ ایڈ کر لیں, کچھ کرنا ہے تو. نہیں محمد زبیر صاحب, مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ انٹرنیشنل فتوحات جو ہیں وہ مقامی ناکامیوں کو کس طرح کامیابی میں تبدیل کریں گی اور کتنا ٹائم لگے گا. جی ٹھیک ہے. اور جو سوال آپ نے پوچھا تھا بڑا دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر پولیٹیکل پارٹی جس میں بشمول پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ایم ایل این ہو, دے وانٹ ٹو بی ان پاور, اور ایون باہر بھی ریپبلکن پارٹی ہو, کانگریس پارٹی ہو, یہ تو پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہی پولیٹکس میں اس لیے کہ اس نے پاور میں آنے کے لیے کمپیٹ کرنا ہے. لیکن صحیح طریقے سے ہم ظاہر ہے پہ ہک اور پہ کروک رہنا چاہتے ہیں. سو پی ایم ایل این پی وی پی کا اس حد تک تو صحیح ہے کہ دے وانٹ ٹو بی ان پاور. لیکن کیا عوام, آپ نے کہا نا کہ عوام کے, اینڈ آئی تھنک بڑا آئی ایم کلیئر ان فیکٹ کہ وہ عوام کے لیے بہتری کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیں گے.
اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جو بھی لیڈر پاکستان میں آتا ہے, جو بھی پارٹی آتی ہے, وہ عوام کے لیے ڈیلیوری کرنا چاہتی ہے. ان کا اپنا ایگو ہوتا ہے, وہ اپنے پولیٹیکل سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں, اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل اگر وہ ڈیلیور کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر 10 اگست کے بعد اگر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اسی طرح سے خوشگپیوں میں نظر آئے کہ جی پرائم منسٹر جا رہے ہیں وہاں زرداری صاحب کے پاس, اور وہاں سارے بیٹھے ہوئے وزراء بھی بیٹھے ہیں, بلاول بھی بیٹھے ہیں, اور زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور خوشگپیاں ہو رہی ہیں, they will lose all credibility. They will lose all credibility. کہ جی نہ ہی ان کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ عوام کے کیا مفاد ہے. اچھا زبیر صاحب دیکھیں یہ بات جو ہے نا ایک دوسرے سے, زبیر صاحب دیکھیں یہ بات آپ کی 100% درست ہے. آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ سانس نہیں آیا تو کیا ہوگا, مطلب بندہ فوت ہو گیا. سوال آپ سے براہ راست جو یہ اس کو مزید ریفریز کر دیتے ہیں, آپ کو یہ نورا کشتی لگ رہی ہے یا آپ کو حقیقت میں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب یہ وزن مس گورننس کا جو پی ایم ایل این کے کھاتے میں پڑ رہا ہے اپنے ساتھ نہیں لینا اور اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا ہے. میری رائے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو علیحدہ کرنے جا رہی ہے. وہ اب فاصلہ مزید بڑھے گا ہر گزرتے دن, ہفتے, مہینے کے ساتھ, اب واپس نہیں آئیں گے. آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے واپس مل بیٹھیں گے تو واپس مل بیٹھیں گے, لڑیں گے تو پھر لڑیں گے, سارے دیکھ لیں گے. جی جی میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے تبھی اس لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کا ایک موازنہ کیا تھا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ڈفرینسز کتنے سے آتے ہیں. اب اس میں پیپلز پارٹی کس طرح سے اسمارٹ پولیٹکس کرتی ہے بائی ریمیننگ آن دا ٹریجری بینچز, اور کرٹیسزم اپنا بھرپور رکھتے ہیں. دیٹ از ون وے آؤٹ کہ جی وہ لوگوں کی نظروں میں, بیکاز لوگ ظاہر ہے 80-85% لوگوں کی اتنی پولیٹیکل انسائٹ نہیں ہوتا کہ ٹریجری بینچز میں ہی بیٹھے رہیں, لیکن اپنے جو حملے ہیں حکومت کی پرفارمنس پر, حکومت کے حوالے سے, وہ بھرپور انداز میں کرتے رہیں. سسٹم کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے وہ کرتے ہیں کہ جی اس کا سارا بلیم جو ہے, اگر مہنگائی ہوتی ہے, بے روزگاری ہے, دوسرے حالات عوام کے لیے خراب ہے, اس کا سارا بوجھ پی ایم ایل این. بیکاز وہ جو والی پوزیشن ہے کہ کیا وہ واقعی اپوزیشن میں آنا چاہتے ہیں اور رسک لینا چاہتے ہیں کہ جی پریزیڈنسی بھی چھوڑیں اور پھر گورنرز بھی چھوڑیں اور سینٹ چیئرمین بھی چھوڑیں اور جو بھی ان کے اور بینیفٹس ہیں اس سسٹم سے متعلق. لیکن ایک چیز تو ہے کہ جب یہ سسٹم نافذ کیا گیا تھا یہ فیبری 2024 میں, تو اس کو یہ ہم سب کا تو خیال یہی تھا کہ اگلے 10 سال یا 5 سال یا جتنے سال بھی چلے گا یہ چلے گا. اور پیپلز پارٹی ایک چیز میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں زبیر صاحب, ایک چیز یہ ابھی جو بلاول نے اس میں کہا, خاور صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ میرے پاؤں پکڑیں گے. ذرا سنوا سکتے ہیں تو سنوائیے گا کہ وہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا, تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے, لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے. اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں, جلدی آنے والا ہے. لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا, مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں. جی زبیر صاحب, ابھی تو گلا پکڑا ہوا ہے اور پھر پاؤں پکڑ رہے ہوں گے, تو وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے یہ؟